السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، اسلام دین رحمت ہے، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 5۔ ہم نے بات شروع کی ہے معاشرت کے بارے میں، اور معاشرت میں سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ نکاح کے بارے میں بات کہی ہے کہ نکاح میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو قانونی لحاظ سے رحمت ہیں۔ تو پارٹ نمبر 4 میں بھی ہم نے یہ بات بتائی، اور پارٹ نمبر 5 میں بقیہ باتیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوئی کہ اس نے شادی سب سے کرنا جائز قرار نہیں دیا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی عورت ہو اور اس سے شادی کر لیں، بلکہ قرآن کریم میں پوری ایک لسٹ گنائی گئی کہ کن کن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ محرم سے شادی کرنا حرام ہے۔ محرم وہی لوگ ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رکھا، کیونکہ بہت سے آج بھی دنیا میں ایسے عقیدے پائے جاتے ہیں کہ آپ کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ بہن سے کر سکتے ہیں، بہت سی جگہ پہ دوسرے رشتہ داروں سے، جیسے آپ کے کرناٹک میں جو ہے وہ لنگایت قوم ہے، وہ ماموں اور بھانجی شادی کر لیتے ہیں، اور بھی بہت سے غیر مسلمین ہیں۔ یو پی کے مسلمان ایسے ہیں، وہ ہندو ایسے ہیں کہ اگر 5 نسل میں معلوم ہو جائے رشتہ داری ہے تو شادی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی نے اپنے اپنی جو ہے وہ راگ الاپ رکھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جن لوگوں سے شادی حرام ہے اس کی ایک وجہ بتا دیتے ہیں جو رحمت ہے۔ یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے ویسے تو ایک آدمی اگر ایسی عورت سے شادی کرے جس کو وہ جانتا ہے، جو اس کی تہذیب کو جانتی ہے، جیسے بہن ہے، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، اگر ان لوگوں سے شادی کی جائے تو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کی ہے، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کتنی اچھی ہیں کتنی خراب ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری بحث کی ہے۔ تو ان لوگوں سے، جن لوگوں سے شادی حرام قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو مقصد ہے، خاص کر شادی کا، ویسے تو پورے اسلام کا جو مقصد ہے وہ دنیا میں سکون قائم رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری بحث کی ہے کہ اگر ہم سے کوئی اس پر بحث کرے تو میں پوری بات بتا سکتا ہوں کہ تقریباً جتنے بھی قانون بنائے گئے ہیں اس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ دنیا میں سکون اور امن برقرار رکھنے کے لیے قانون بنے ہیں۔ بہرحال یہ جو معاملہ نکاح کا ہے، جن لوگوں سے ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں، جیسے بہن سے ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں، اگر بہن سے شادی کر لیتے تو کیا پرابلم آتی؟ کیا اللہ کی رحمت ہوئی؟ اللہ کی رحمت یہ ہوئی اگر بہن سے شادی کی اجازت ہوتی تو 30% یہ چانس تھے کم سے کم، آج بھی ہوتے ہیں، کہ 70% شادیاں کامیاب ہیں اور 30% شادیاں ناکام ہیں۔ ناکامی سے مراد یہ ضرور نہیں طلاق ہو جائے، دونوں میں جمتی نہیں ہے، دونوں میں بیٹھتی نہیں ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر بھائی بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور خدا نخواستہ لڑائی ہو جاتی دونوں میں، تو سوال یہ ہے کہ یہ بھائی بہن تو میاں بیوی کی حیثیت سے لڑتے، ماں کس کا سپورٹ کرتی ہے؟ اگر ماں بیٹے کا سپورٹ کرتی تو بیٹی سے لڑائی ہو جاتی ہے، تو گویا ایک لڑائی اور ہو جاتی ہے، ماں اور بیٹی کی بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ ابا کس کا سپورٹ کرتے؟ ابا مثال کے طور پر بیٹے کا سپورٹ کر دیے تو اماں اور ابا میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، تو 2 ہم لڑتے 2 وہ لڑتے، ایسے آپ نکالتے جائیں گے۔ اب میرا بھائی کس کا سپورٹ کرتا؟ اگر میرا سپورٹ کرتا تو بہن سے اس کے رشتے خراب ہو جاتے، اور اگر بہن سے کا سپورٹ کرتا تو بھائی سے رشتے خراب ہو جاتے۔ ایسے اگر کسی کے 4-5 بھائی تھے تو 4-5 بھائی کے بھائی بہنوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ لہذا اس بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، اس کا رحم ہوا کہ اس نے ایک لسٹ گنا دی کہ ان لوگوں سے شادی کرنا حرام ہے،
اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، شفقت ہے، تاکہ دنیا میں سکون برقرار رہے۔ بات میری سمجھے؟ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں بطور مجموعہ کے، میں اپنی بات اگر سمجھایا تو آپ کو بڑی بات سمجھایا۔ جب کبھی دو چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، ایک میں نقصان تھوڑا سے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے فائدہ زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کا بھی نقصان نہیں چاہتا ہے۔ وہ اس بات جب وہ قانون بناتا ہے جو بنایا ہے تو اس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ایک آدمی کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے نقصان کے وقت میں۔ یہ ایک پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے 30% آپ کہیں گے کہ اچھا 30% ناکام ہو جاتی تو 70% کیا تھی؟ کامیاب تھی۔ تو 70% بہت بڑا فیصد ہے مقابلے 30 کے، تو اس لیے اجازت ہونی چاہیے۔ تو وہاں پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ پالیسی یہ ہے، جہاں پر انسانیت کو تکلیف پہنچے وہاں پر اس بات کا دھیان نہیں دیا جاتا ہے کہ فیصد میں کون کم اور زیادہ ہے، بلکہ ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ قانون بناتا ہے۔ تو یہاں پہ 30 اور 70 کی بات آپ نہیں سوچے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس پالیسی کو دھیان میں رکھیں۔ جیسے شراب ہے، کچھ چیزوں میں ایسا بھی قانون ہے کہ اگر نقصان کا فیصد زیادہ ہے اور فائدے کا فیصد کم ہے تب تو سب کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ناجائز ہونا چاہیے۔ لیکن وہاں پر جہاں پر نقصان کا فیصد کم ہے لیکن انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس بات کو ہی مد نظر رکھ کر کے کیا کرتا ہے؟ قانون بناتا ہے۔ یہ اس کا رحم اور کرم ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو بیچ کی بات تھی جو بریکٹ کے آپ کو بتا دیا اصولی طور پر، یہ مجھے شروع میں بتانا تھا۔ نکاح میں ابھی ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا، 3-4 دن پہلے کی بات ہے، اور ہمارے شورا کے ممبر بھی ہیں۔ تو ایک صاحب بڑے پڑھے لکھے ہو کر کے اپنی ایک رائے دے رہے ہیں۔ رائے یہ دے رہے ہیں کہ جب کسی سے شادی کرنے کا ارادہ ہو، حالانکہ علماء کے بیچ میں وہ بات کر رہے ہیں وہ صاحب، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی کہ علماء اس کو زیادہ جانتے ہیں، لیکن اپنی بات انہوں نے ساری کہی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے علماء کی بے عزتی کرنے کا، کہ آپ اپنی ساری بات کہہ دیں اور پھر آخر میں کہیں کہ بھئی آپ لوگ علماء کرام ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں یہ زیادہ اسمارٹ لوگ ہیں، یہ زیادہ بے عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ اصل تو عزت یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں تو بی سائلنٹ، آپ خاموش بیٹھے رہیے۔ یہ کون سی عزت کی بات ہوئی کہ آپ اپنے سارے آئیڈیاز پیش کر دیں اور آخر میں کہہ دیں کہ آپ لوگ علماء کرام میں جو چاہے کریں؟ یہ ایسے بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے آئیڈیا جو دیا اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ علماء اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ آئیڈیا کیا دیا کہ جس لڑکی سے تمہاری شادی ہونی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس لڑکی سے بات چیت کر لیں، اس کے ساتھ تنہائی میں رہ لیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری سمجھ سے یہ ایک اچھی چیز ہے۔ تو انہوں نے مجھے بھیجا کہ مولانا صاحب یہ کہ، اور آخر میں وہی کہہ دیا انہوں نے جملہ کہ علماء کرام بیٹھے ہوئے وہ زیادہ جانتے ہیں۔ وہ زیادہ جانتے ہیں تو آپ کو بولنے کی کیا ضرورت جو کم جانتا ہے؟ تم بول رہے ہو زیادہ جانتے ہیں تو اس ٹاپک کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت دی۔ شریعت پہ کیا ہے کہ جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اگر ایک مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وہ جو آئیڈیا انہوں نے دیا مسٹر صاحب نے، تو میں نے ان کو جواب میں کہا کہ اچھا یہ جو آپ نے بتایا کہ تنہائی میں ملنے، اس کا لیمٹ کیا ہوگی؟ کتنی وہ بات کریں گے اور اس کے بعد وہ فل اسٹاپ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر بات نہیں کریں گے؟ اس کا آپ کے پاس کوئی معیار ہے؟ بھئی جب ایک آدمی پہلے دن زنا تھوڑے ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی زنا ہو جاتا ہے پھر باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے اس کے مقدمات ہوتے ہیں، پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے۔ تو زنا سے بچنے کے لیے ہمیشہ مقدمات پر کنٹرول کیا جائے گا۔ مقدمات کی اجازت دے دیں اور پھر بولیں زنا نہیں کرو، یہ کون سی شرافت ہے؟ پیٹرول پمپ والا لکھتا ہے
کہ یہاں پر سگریٹ نہ پی جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے لائٹر جلایا اور بھگ سے پیٹرول پمپ پہ آگ لگ گئی، ایسا تھوڑا ہوتا ہے. یہ احتیاطی پہلو ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آگ کو کیا کر رکھا ہے، کنٹرول کر رکھا ہے. اب اگر آگ کی حفاظت ایسے کی جائے کہ بیچ میں فائر بریگیڈ رکھ دیا جائے، ادھر آگ جلا دی جائے اور ادھر پیٹرول رکھ دیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے دیکھیں آگ کیسے لگتی ہے، یہ احتیاط کا پہلو نہیں، تو آگ لگانے کا پورا سسٹم بنایا جا رہا ہے. ایسے ہی آپ اس کو یہ اجازت دے دیں کہ آپ ان سے تنہائی میں مل سکتے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر شادی کر سکتے ہیں، تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ختم نہیں ہے کہ کہاں پر بات ختم کی جائے گی. اچھا، بعض لوگوں کی شادیاں خالہ داد بہن سے ہوئی ہے، ماموں داد بہن سے ہوئی ہے، چچا داد بہن سے، جو بچپن سے اس کو جانتے ہیں، ہے نا، بچپن سے جاننے کے باوجود بھی شادی ناکام ہو گئی. تو تم 5 منٹ اور 10 منٹ میں اتنے بڑے فنکار آدمی ہو کہ پورا اس عورت اس لڑکے کے بارے میں جان جاؤ گے کہ ہاں بھائی اب اس سے شادی کرنے کے ہم لائق ہے. 20 سال سے وہ دیکھ رہے تھے، چچا داد بہن کو جانتے تھے، اور اس کے باوجود شادی ناکام ہو گئی. یہ 5 منٹ میں آئیڈیا لگا لیں گے، سب بیکار کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کے ذریعے بات کہی، وہ کیا کہی کہ لڑکی کو دیکھ لینا جائز ہے. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا آپ لڑکی دیکھ لیں، دکھانے کی بات نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. یہ بھی لوگوں نے غلط رسم شروع کیا. دکھانا سنت نہیں ہے، دیکھنا سنت ہے. اور دیکھنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. مطلب لڑکی پڑھنے جاتی ہے، آپ کالج میں دیکھ لیں، کسی فنکشن میں آئی ہے وہاں دیکھ لیں، کہیں رشتہ داری میں موجود ہے وہاں دیکھ لیں. جن صحابی نے دیکھا ہے، جن کو مشورہ دیا گیا کہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے کیسے دیکھا؟ وہ پانی بھرنے کنویں پر آتی تھی، وہاں انہوں نے دیکھ لیا. اب اس کو لوگوں نے دکھانے کا پورا نظام بنا دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب دیکھیں گے، وہ نہیں دیکھے گا جس کی اجازت ہے. گاڑی پہ لد لد کے آ رہے ہیں، ماموں آ رہے ہیں، خالہ آ رہے ہیں، چل پلا دنیا بھر کے لوگ دیکھیں گے، اور جس کو دکھانا ہے اس کو لے کے نہیں آتے ہیں. یہ سب ہمارے الٹے کام ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو دیکھنے کا نظم رکھا، یہ اس کی ایک نعمت ہے کہ آدمی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی، جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں پر ڈیپینڈ ہیں کہ بھئی آپ جہاں مناسب سمجھیں گے میں وہاں شادی کر لوں گا. اچھا، بقیہ ساری چیز امی ابو پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہماری امی ہمارے بارے میں اچھا ہی سوچیں گی، ہمارے ابو ہمارے بارے میں اچھا ہی سوچیں گے، اور جب شادی کی بات آتی ہے تب یہ اسمارٹ ہو جاتے ہیں. بقیہ ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کس پہ رہے؟ امی اور ابو کے اوپر. امی آپ اچھا سمجھتی ہیں تو بہت اچھا ہے. جب شادی کا معاملہ آیا تب امی جو ہے وہ سب سے ناکارہ ہو جاتی ہے اور ابو سب سے ناکارہ ہو جاتے ہیں. لہذا جو لوگ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، کسی کے اوپر منحصر ہو جاتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، وہ ہمیشہ سکھ سے رہتے ہیں. اور شادی میں ایک بات اور بتائیں، گرچہ ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ بھی ایک بات بتائیں، جتنا مین میخ شادی میں آپ کریں گے وہ اتنا انشاءاللہ پریشان ہونا ہے. ابھی درزی کے پاس چلے جاؤ اور جا کے بولو کپڑا ایسا کرو، کالر ایسی ہو، یا ایسا ہو ویسا ہو. اب اس کے بعد جب وہ سل کر کے آئے گا تو 90% چانس ہے کہ کپڑا خراب ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس پر اعتماد نہیں کیا. بھئی یہ تو پہلے سے ٹیلر سلیکٹ کر لو کہ یہ ٹیلر اچھا ہے، ہم یہاں سلوائیں گے. لیکن اتنا زیادہ اس کو بتا رہے ہیں، نتیجہ نکلتا وہ خراب ہو جاتا. ایسے ہی شادی کے سلسلے میں ہے. اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ پر بندہ اعتماد کیا تو اللہ اس کا اچھا انتظام کرتا ہے. اور جتنا اللہ تعالیٰ سے اسمارٹ آپ بنیں گے نا، اتنا زیادہ رب ذوالجلال اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے مدد کا. اب تم ہوشیار بن کر کے اپنے مسئلے کو حل کر لو. لہذا اس سلسلے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی اجازت دے دی. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بڑے پر جیسے ہر کام میں منحصر ہیں آپ، اس پر اس میں بھی منحصر ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسانی مزاج یہ ہوتا ہے، وہ ایک جھلک دیکھ لے. ایک واقعہ بتاتا ہوں دیکھنے کا. ہمارے فیض آباد کے قریب میں ایک ضلع ہے، تو وہاں پر IAS آفیسر کی شادی ہو رہی تھی. اسے بہت سے IAS آفیسر اس کے دوست آئے ہوئے تھے. آخری وقت میں حضرت نے کہا کہ میں نکاح سے پہلے کہ میں انٹرویو لوں گا تب شادی کروں گا. اب بارات آئی ہوئی ہے، لڑکے والے پر، یہ پورا حقیقی واقعہ ہے، پریشان ہو گئے.
اب باپ بیچارہ ایک دم کہ اب کیا کیا جائے، آخری وقت میں اگر انکار کر دیا، اتنا کھانا بنا ہے، بارات آئی ہوئی ہے. لڑکی ماشاءاللہ بہت ہوشیار تھی. اس نے کہا ابا جان آپ ایک دم فکر نہیں کریں، ان کو بھیجیے، وہ انٹرویو لے لیں. ایک آدمی اور بھی کوئی بیٹھ گیا ہوگا ساتھ میں. اچھا وہ اتنی خوبصورت تھی، ان کو معلوم تھا کہ جب ہم کو دیکھ لیں گے تو یہ انٹرویو بھول جائیں گے. اس نے اجازت دے دیا. اب جب وہ گئے تو وہی ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے سب ماشاءاللہ. تو اس نے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں. وہ لڑکی نے کہا اب یہ آئی ایس رہی ہو تو وہ بھی کچھ نہ کچھ رہی ہوگی پڑھی لکھی. اس نے کہا میں بھی انٹرویو لینا چاہتی ہوں آپ کی. آپ کی مرضی ہے تو میری بھی مرضی ہو. تو اس نے 2-3 سوالات فرائض کے کر لیے کہ اچھا یہ بتائیے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں، ایسے 2-3 فرائض کے سوال کیے. حضرت آئی ایس آفیسر تو تھے لیکن کبھی زندگی میں نماز پڑھے ہوتے تو معلوم ہوتا. اس نے کہا کہ مجھے منظور نہیں ہے. اب یہ منہ لٹکا کے باہر آ گئے. اب وہ لوگ پوچھ رہے کیا بات ہے، اب یہ کیسے بولے کہ میں نے انکار کر دیا. وہاں پہ ایک صحابہ اور بھی تھے. تو یہ ہوا کہ بارات کھانا بھی نہیں کھائے تھے. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ لوگ بارات لے کے جائیے. اسی میں اس کا ایک دوست آیا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا بھائی بات کیا ہوئی. تو اس نے بتایا کہ یار ہم گئے دیکھنے، وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے میرا انٹرویو لے لیا اور فیل کر دیا اور میں بتا ہی نہیں سکا. اس لڑکے نے جو دوسرا والا تھا، اس نے جا کر باپ کے لڑکے سے کہا، لڑکی کے باپ سے کہا کہ یہ لڑکی آپ کی بہت دیندار ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ جو آئے تھے دولہا بن کے وہ منہ لٹکا کے چلے گئے اور اس نے شادی کر لیا. یہ زیادہ ہوشیار اور زیادہ اسمارٹ ہونے کے ایسے بھی نتائج برآمد ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ باتیں کرنی تھی، انشاءاللہ زندگی کے طور بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.